بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن رشید نالج اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، بن رشید نالج اسٹوڈیو کے توسط سے آج میں آپ کے لیے جو انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں، اس میں آپ کو بتاؤں گا اس شخص کے بارے میں جس نے 2200 سال قبل محض ایک چھڑی کی مدد سے دھرتی کا قطر معلوم کیا۔ تو جی ہاں، اس ویڈیو میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط میں جب ہم نے سیٹلائٹ خلا میں لانچ کرنے کی صلاحیت حاصل کی تو ہم نے درستگی کے ساتھ زمین کا قطر معلوم کیا جو 40,030 کلومیٹر ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 2200 سال قبل قدیم یونان میں ایک آدمی نے دھرتی کے محیط کی لگ بھگ یہی ویلیو ریاضیاتی طور پر معلوم کی تھی، اور وہ بھی محض زمین میں ایک چھڑی کو گاڑ کر۔ وہ شخص ایریٹوستھینس تھا۔ ایریٹوستھینیس اپنے دور کے سب سے عظیم شہر مصر کے دارالحکومت اسکندریہ میں رہتا تھا۔ اس نے ایتھنز میں تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ ایک ماہر فلکیات، تاریخ دان، شاعر، فلسفی، جغرافیہ دان، ڈرامے کا نقاد، ریاضی دان اور اس کے علاوہ اسکندریہ کی شاندار لائبریری کا ہیڈ بھی تھا۔ ایک دن اس نے لائبریری میں چھال پر لکھی ہوئی کتاب میں پڑھا کہ سائنی اسکندریہ کے جنوب میں واقع شہر میں 21 جون کی دوپہر کو زمین میں گڑی ہوئی عمودی چھڑی کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن جب سورج گرمیوں میں خط استوا سے انتہائی شمال یا جنوب میں ہوتا ہے، یعنی سال کے سب سے لمبے دن، جیسے جیسے دوپہر ہوتی ہے تو مندروں کے میناروں کے سائے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور عین دوپہر کو بالکل غائب اور سورج کا عکس ایک گہرے کنویں کے پانی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سورج سر کے بالکل اوپر اوور ہیڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ تھا جو کوئی بھی شخص آسانی سے نظر انداز کر سکتا تھا۔ چھڑیاں، سائے، کنویں میں عکس، سورج کا مقام جیسے سیدھے سادے روزمرہ کے معاملات کی کیا اہمیت ہو سکتی تھی۔ لیکن ایریٹوستھینیس ایک سائنسدان تھا۔ اس نے ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ کیا 21 جون کی دوپہر کو اسکندریہ میں عمودی چھڑیاں زمین پر سایہ ڈالتی ہیں؟ یہ ایک سوال تھا اس کے ذہن میں۔ اس نے زمین میں چھڑی گاڑ دی اور دوپہر کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ سایہ بن گیا ہے۔ اس سایہ کی پیمائش کی تو 7.2 ڈگری کا نکلا۔ وہ غور و فکر میں ڈوب گیا کہ چونکہ سورج بہت دوری پر تو ہے تو اس کی شعاعیں متوازی ہیں اور سورج کی شعاعیں ایک ہی زاویے پر پڑتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دوپہر پر۔ پھر اسکندریہ میں نصب چھڑی کا سایہ بنتا ہے جبکہ سائن میں نصب چھڑی کا سایہ نہیں بنتا، تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ دھرتی گول ہے، چپٹی نہیں۔ ایریٹوستھینیس غالباً جانتا تھا کہ دھرتی چپٹی نہیں ہے، کیونکہ 5 صدی قبل مسیح میں فیثاغورس نے اور پھر بعد میں ارسطو نے فلیٹ ارتھ کو شواہد کے ساتھ رد کیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی زیادہ گولائی ہوگی اتنا ہی سایوں کی لمبائی میں فرق ہوگا۔ سایوں کی لمبائی کا مشاہداتی فرق سائن اور اسکندریہ کے درمیان زمینی فاصلے میں تقریباً 60 ڈگری ہے، یعنی اگر آپ چھڑیوں کی لمبائی زمین کے مرکز کی طرف بڑھاتے جائیں تو مرکز پر یہ ایک دوسرے کو 60 ڈگری زاویہ سے کاٹیں گی۔ 60 ڈگری 360 ڈگری کا تقریباً 50واں حصہ ہے، زمین کے مکمل قطر کا 50واں حصہ۔ ایریٹوستھینیس کو معلوم تھا کہ سائن اور اسکندریہ کے درمیان تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ اسے اس لیے معلوم تھا کہ اس نے ایک پیشہ ور آدمی کو یہ فاصلہ ناپنے پر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ سادہ ریاضیاتی کلیہ کے استعمال سے اس نے زمین کا قطر معلوم کر لیا۔ یہ بالکل ٹھیک جواب تھا۔ ایریٹوستھینیس کے اوزار صرف چھڑیاں، آنکھیں، پیپر اور دماغ تھے۔ ہاں، ایک چیز اور، تجربات کا شوق، ان کی مدد سے اس نے زمین کا قطر معلوم کر لیا تھا۔ صرف معمولی فرق تھا۔ 2200 سال پہلے یہ ایک حیرت انگیز کامیابی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ایک سیارے کا صحیح سائز بھی دریافت کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی میرے پاس انفارمیٹیو ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔